نام یہ لیا کہ ہم قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں، اور دھوکہ یہ دیا جا رہا ہے کہ جی قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے چپ رہو۔ مجھے بتائیے کیا ظہر میں امام کی قرات تم سنتے ہو؟ قاری صاحب آپ اور ظہر میں مقتدی کو پڑھنے دیتے ہو؟ جو فاتحہ کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، آپ نے فاتحہ کا نام لیا، تو اصل مسئلہ مدعا ہے وہ تقلید ہے۔ میں آج بھی وہی بات کہہ رہا ہوں، من ناکحت بغیر اذن ولیجہا فنکاحہا باطل فنکاحہا باطل۔ کہ رکوع مل گیا تو رکعت ضرور مل گئی، لیکن جب وہ تکبیر کہتے ہوئے کھڑا ہوگا تو کم از کم اتنی دیر جسم میں ٹھہراؤ اور طمانینت کہ وہ تکبیر کہے اور نماز کا آغاز ہو جائے، پھر رکوع میں شامل ہو۔ اس میں اہل حدیث نقطہ نظر یہ ہے، لائیو کال لیتے ہی آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ وہ بات یہ تھی کہ اہل حدیث نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمارے ہاں قیام بھی فرض ہے اور سورہ فاتحہ بھی فرض ہے۔ صرف قیام کیا اور فاتحہ نہیں پڑھی، نماز وہ رکعت نہیں ہوگی، اور اگر قیام اس کو نہیں ملا تو اس کو فاتحہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جو یہ حدیث ہے کہ من ادرک الرکوع فقط ادرک الرکعہ، اس کا ہم یہ مطلب لیتے ہیں کہ جس نے رکوع پا لیا اس کو ثواب مل جائے گا اس رکعت کا، لیکن دہرانی پڑے گی، یہ نہیں کہ رکعت اس کی نہیں ہوگی۔ جو روایت حضرت ابو بکرہ کی حدیث میں آیا ہے کہ جس نے رکوع کی حالت میں دروازے سے اس نے رکوع کیا، جیسے مسجد میں آیا دروازے سے اس نے دیکھا کہ امام رکوع میں ہے، اس نے وہیں سے رکوع کر لیا اور چلتے ہوئے آ کے صف میں شامل ہوا۔ جب نماز وغیرہ ختم ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کیا اور فرمایا زادک اللہ حرصاً لم تعد، اللہ تیری حرص کو بڑھائے، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اب ہم کہتے ہیں اس کی اگر اس وقت رکعت ہو بھی گئی اور اس نے نہیں بھی پڑھی تو اللہ کے رسول نے یہ فرما دیا کہ لم تعد، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اچھا، ہم سب تو ویسے یہی کرتے ہیں کہ رکوع میں شامل ہو جائیں تو وہ احناف کرتے ہیں، تو احناف کرتے ہیں، اگر آپ بھی انہی کے فقہ پہ نہیں، احناف قاری صاحب یہ تو نہیں کرتے کہ مسجد میں داخل ہو کے دروازے سے رکوع میں چلے جائیں اور پھر آ کر میرا مقصد تھا کہ رکوع کی رکعت باندھتے ہیں، یہ میرا مقصد، یعنی آغاز تکبیر میں قیام کے ساتھ ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں قرات جو ہے وہ امام کے پیچھے مکمل ہو جاتی ہے۔ مگر آپ کے ہاں قیام فرض نہیں ہے نا؟ قیام فرض ہے ہمارے ہاں نا، یعنی جب رکوع میں آپ ملیں تو تکبیر حالت قیام میں کہے گا، وہ یہی تو میں نے ساتھ میں بات ایڈ کی ہے۔ ظاہر بات ہے، تکبیر ہر بندہ کھڑے ہو اللہ اکبر کہے گا، رکوع میں چلا جائے، یعنی رکوع میں شامل ہو گئے تو پھر شامل ہونے کے لیے پہلے قیام میں تکبیر کہے گا۔ اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ جب تم مسجد میں آؤ، ابو بکرہ نے یہی غلطی کی تھی، جب تم مسجد میں آؤ امام کو جس حال میں پاؤ اسی حال میں شریک ہو جاؤ، اسی حال میں شریک۔ تو آغاز تو تکبیر تحریمہ سے ہوگا نا، چونکہ رکوع میں ہے، اس نے اللہ اکبر کیا، رکوع میں چلا گیا، تو اس کی تصحیح کر دی گئی نا، ہو گئی نا، یعنی لیکن آپ نے یہ کہہ دیا کہ لم تعد، آئندہ نہیں کرنا۔ اب آپ کہو گے وہ چونکہ دروازے سے رکوع کیا تھا اس لیے آپ نے منع کیا، حالانکہ حدیث میں تو یہ نہیں ہے، حدیث میں اس یہی نے بات تو ذکر دروازے ہے جو سے آپ بتا رکوع رہے کیا، آپ نے کہا لم تعد، آئندہ نہیں کرنا۔ رکوع میں چلتا ہوا آیا، آپ نے کہا لم تعد، آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ اس نے رکوع کی رکعت مان لی، آپ نے کہا لم تعد، آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ یہ تو ایک بات عرض کرتا ہوں، قاری صاحب نے جیسے کہا نا کہ ان کے نزدیک فاتحہ پڑھنا فرض ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو مقتدی کی قرات اسی کی قرات شمار ہوتی ہے۔ اس لیے جب امام نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو اس کا مطلب مقتدی نے خود سورہ فاتحہ پڑھ لی۔ اب حدیث کے اندر جب یہ بتا دیا گیا کہ جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا، تو حدیث کا ظاہر یہی بتا رہا ہے کہ رکوع پانے کا مطلب یہ کہ اس کو رکعت مل گئی۔ اب بلا وجہ اس کو احادیث کو اپنے ظاہر سے پھیرنا اور اس کا اپنا کوئی اس طرح کا مطلب نکالنا، ظاہر ہے کہ یہ کوئی زیادہ اچھی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کو آپ دیکھیں، قرآن کریم کی آیت کو، اور پھر آپ حدیث کو دیکھیں تو حدیث کا جو ظاہری معامل ہے اسی پر وہ رہے گا۔ جہاں تک فاتحہ کی بات ہے تو فاتحہ کی تو وہ آلریڈی امام پڑھ چکا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے نام لے کر کہا، ایک بات میں مکمل کرنا چاہتا ہوں، یہ اس طرح کے جو ایک منٹ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس طرح کے جو سوالات آتے ہیں نا، اس دن سوال آیا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح والا سوال آیا۔ اب آپ آج کی بات رکھیں، میری بات سنیں، مفتی صاحب کا فتویٰ، میری بات سنیں نا، بات سنیں پلیز، طلاق کا آئے گا۔ دیکھیں اس دن یہ بات آئی، اصل میں ہوتا کیا ہے، عموماً یہاں سے حدیث پیش کر دی جاتی ہے کہ دیکھیں اس دن انہوں نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا فنکاحہا باطل فنکاحہا باطل،
اب وہ جب کلپ گیا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیں قاری صاحب حدیث پیش کر رہے ہیں دوسری ظاہر بات ہے حدیث ہے تو میں یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب نہیں لوگ کہیں دیکھیں آپ مجھے نہیں پیش کرنے دے رہے, میری بات آپ لوگ نہیں کہیں گے کہ مفتی صاحب نے کہا قراءۃ الامام لہ قراءۃ, اب نہیں لوگ کہیں گے. مجھے اپنی بات پوری کرنے دیں. قرآن کریم کی ان تینوں آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی ہے. کہاں سے آ گیا سوال ہے قراءت کا, مجھے پھر بات کرنے دیں. آپ ٹائم ضائع کر صرف وقفے کا انتظار کر رہے ہیں. وقفے کا انتظار نہیں, میں اسی مہینہ پہلے کی بات میں اسی موضوع پہ لانا چاہ رہا ہوں. بات ہے قراءت کی اور ولید میں ان دونوں حضرات کی بات یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ بات پتہ چلے نا. اللہ کے رسول نے فرمایا قراءۃ الامام لہ قراءۃ مطلق قراءت کہا, جو فاتحہ کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. آپ نے فاتحہ کا نام لیا, آپ نے کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ, اس کی نماز نہیں ہوتی جو اس کو نہیں پڑھتا الا بفاتحۃ الکتاب. سورہ فاتحہ منفرد کہاں ہے؟ یہ جو ہم نے کہا امام نماز میں ہے, امام کا تو الگ ذکر ہو گیا نا. یہ آپ بتا دیں حدیث میں, یہ حدیث میں بتا دیں کہ فاتحہ کے الفاظ منفرد کے لیے ہیں. من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ. ان کا دھوکہ دے دیے. نام یہ لیا, کس حدیث میں لکھا ہے, نام یہ لیا کہ ہم قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں, اور دھوکہ یہ دیا جا رہا ہے کہ جی قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے چپ رہو. مجھے بتائیے کیا ظہر میں امام کی قرات تم سنتے ہو قاری صاحب, آپ اور ظہر میں مقتدی کو پڑھنے دیتے ہو؟ اب ان سے سوال لے لیتے ہیں. جب بھی نہیں پڑھنے دیتے. آپ مجھے بات کرنے کا موقع دیں. اصل مسئلہ مدعا ہے وہ تقلید ہے, قرآن و سنت کا تو نام ہے. یہ خالی دھوکہ دیا جا رہا ہے. قاری صاحب اب پلیز میری بات مکمل کرنے یہ ایسے رنگ میں بھنگ. اب میں آپ کو بتا دوں قرات میں بات ہو رہی ہے, پھر کیوں نکاح اور حلال پلیز میری بات سنیں. میں آپ کو بتا, یہ تو یہی مقصد ہے کہ پیچھے سے کوئی شرارت کر رہا ہے. اصل بات یہ ہے, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, شرارت کی بات نہیں ہے. یہ کلپ گیا ہے سوشل میڈیا پر, تو گیا تبصرہ بھی گیا. تو میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اب یہ اچھا سوال اپنی بات چینل سے ہٹ کر بھی تبصرے ہوئے اس پر وہ بھی کیے. اچھا میں تو 2-3 دن سے اس پر تبصرہ یہ ٹیکنیک قاری صاحب استعمال کر رہے ہیں. دوسرا سوال کیا گیا اس پر بات کریں. نہیں 230 پھر وہی جا رہے ہیں. میری بات نہیں, میری بات میں اسی پہ کروں گا بات. پہلے اس سے میں مثال کے طور پہ ثابت کروں گا. میں اپنا مدعا وقفہ ختم. پھر ولید میں اس میں اپنا مدعا ثابت کرنے جا رہا ہوں. آج روزہ ان کے ٹائم پہ کھلے گا. آج روزہ ان کے ٹائم. بالکل ٹھیک ہے, میں قاری صاحب کی طرف بھی آ رہا ہوں. مفتی صاحب اپنا موقف بولیے. جی میں اپنا موقف بول رہا ہوں, پلیز میری بات تو مفتی صاحب آپ قرات پر بات کر رہے ہیں. اب اسی پہ بات, یہ بات چھوڑے, اب اسی پہ بات. حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن, بالکل اسی پہ بات, بات پھیلا کے ساتھ اسی پہ بات کیجئے گا. بات سنیں نا, حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن آج کے دن 3 دن پہلے کی بات لے آئے. صرف پیچھے سے پن کر کے بھیجا جاتا ہے کہ یہ بات چھیڑنی. دلائل سنیں. قاری صاحب مجھے رشید بھائی ڈاکٹر صاحب بس میرے خیال ہے کہ اب اس کو ہم یہ کرتے ہیں. میری گزارش سنیں, ڈاکٹر صاحب میری ایک بات سنیں. ایک بہت ہی ایک برا تاثر جا رہا ہے. میں صرف ایک بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں, جب سے ایک ہی بات جب سے ایک یہ جو بار بار کہا جاتا ہے قرآن حدیث قاری صاحب میری گزارش سن لیں. میں آج بھی وہی بات, دیکھیے میں آج بھی وہی بات کہہ رہا ہوں, من ناکحت بغیر اذن ولیجہا فنکاحہا باطل فنکاحہا باطل. اس حدیث کا ساری دنیا سر پہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے, فتوہ ہے, اس کا نکاح. یہ جو میں نے صحیح مسلم کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث صحیح ہے, لیکن اس کا مفہوم غلط نہیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث اس کا مفہوم غلط ہے. دیکھیں دونوں کے حدیث صحیح ہے, معنی غلط ہے. مجھے اس میں تقلیدی معنی جو فنکاح ہوا باطل. اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ آپ کے جو باقرہ نہیں ہے, سیبہ ہے, متلقہ ہے یا بیوہ ہے, فنکاح ہوا باطل والی حدیث آگے پڑھیں. وہ زیادہ حقدار ہے بولنے کی, وہ بولے گی منہ سے. فنکاح ہوا باطل والی حدیث. میں دیکھیں برائے مہربانی میں یہ گزارش کروں گا میں کہ برائے مہربانی آپ کہ ہم یہ کریں اختلافات کو ہم بڑھانے کے بجائے پیار محبت اور ایسی بات کریں کہ جس میں یہ ظاہر نہ کریں کہ تم گمراہ ہو, تم کافر ہو اور میں صحیح اور یہ جو کہا جاتا ہے نا انہوں نے قرآن حدیث تمام اہل علم, ہم قرآن حدیث تمام اہل علم کے بار بار یہی کہا جاتا ہے ہم اپنے ہم حدیث یہ فقہ حنفی, ہم حدیث بار بار یہ بات کی جاتی ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ فقہ حنفی حدیث میں عمل کرتی ہے یا نہیں کرتی. سنت سے دلائل موجود ہیں, آپ کے پاس بات یہ نہیں ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم
الزام لگاتے ہو ہم قرآن حدیث کو چھوڑے بیٹھے. یہی کب کہا کہ ہمیں حدیث استغفراللہ میں نے کب کہا یہ جملہ؟ یہ کہتے ہیں استغفراللہ میں حدیث پیش کر رہا ہوں یا آگے سے بھائی ہم فقہ حنفی حدیث کی بنیاد پہ پیش کر رہے ہیں. ایک بہت اللہ سے بچ, میں گناہگار آدمی ہوں, استغفراللہ کہتا ہوں, اللہ سے قاری صاحب علم کی بحث علم کے ساتھ ہوئی ہے. ان مباحث کو میرا خیال ہے کہ مین اسٹریم میڈیا پر ایک ڈسکس تو ہے نا کہ ساتھ بیٹھے ہوئے میں نے صرف اتنا کہا, میں نے کہا انہوں نے بھی اپنا موقف بیان کرا ایک اہل, میں نے کہا حالانکہ میری عادت نہیں ہے پھر بھی آج میں نے یہ کہا کہ اہل حدیث کا اس مسئلے میں یہ موقف. انہوں نے دلیل دی تو ہم نے جواب جب میں نے یہ کہہ دیا کہ اہل حدیث نہیں, آپ حنفی موقف بتائے بیٹھے تھے لیکن ہوا یہ مسلمانوں صاحب نے پھر حدیث پیش کی, اگلے دن پھر یہ موقف آنا تھا.